خوش آمدید لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ ایک ضروری کام بھول گئے ہیں جو کہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا. تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کریں. آج ہم شروع کریں گے ایپیسوڈ نمبر 18 آف آتش دلم اسکلن سمرین شاہ. ایک مسئلہ ہو گیا ہے. پلیز برہان صاحب کی تم میٹنگ اٹینڈ کر سکتی ہو؟ میں جانتی ہوں ہم دونوں چھٹی پر ہیں، لیکن انہوں نے ایمرجنسی میں بلا لیا. میں بھاگ کر بھی چلی آؤں مگر بیبے مجھ سے سخت ناراض ہو جائیں گی. کزان پاجی دی مہربانی دے نال بیبے خوشی سے ابھی تک جھوم رہی ہے. اگر ان کا موڈ آف ہو گیا نا تے میری خیر نہیں. ہائے کی کرا میں. جی جی کے ڈرامائی انداز پہ سبرینا کو ہنسی آ گئی تھی. تو کس نے کہا چنگی بوس اتنی چنگی مہربانی کرے مجھ پر؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ مت بند کرو، لیکن آپ نے تو رحم دلی کا ریکارڈ توڑنا ہے. اچھا بس زیادہ ٹون مارنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں 20% کٹ کر دوں گی. جی جی نے مصنوعی بوس کا روب جھاڑ کر اسے دھمکی دی تھی. سوری بوس، مجھے ایڈریس بھیج دینا، میں چلی جاؤں گی. جی جی سے بات کر کے وہ نیچے آئی تو دیکھا نیچے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، البتہ بیک یارڈ کا سلائڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا. وہ چلتے ہوئے آئی، دیکھا تو متشمہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے سامنے گارڈن کو گھور رہی تھی. سبرینا چلتے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تو متشمہ نے چونک کر اسے دیکھا. ایک دم اس کی آنکھیں پھیل گئی. یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ سبرینا نے گہرا سانس لیا. پتہ نہیں، میں خود بھی حیران ہوں. یہ دیکھو میرے پیر بھی سوجے سوجے لگ رہے ہیں. صبح اٹھی تو شوق میں چلی گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے. جب چہرے کی حالت دیکھی تو دل ہی بیٹھ گیا تھا. پتہ نہیں الرجی نہ ہو گئی ہو. سبو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے 100 مکے مارے ہوں. او گوش، کل کیا کھایا تھا؟ پاؤں بھی دیکھو کیسے سوج گئے ہیں. کہیں شوگر تو نہیں ہو گئی؟ سبرینا نے آنکھیں گھمائی تھیں. دیتی ہوں اینٹی انرجی. ایسے تو سب دیکھ کر ڈر جائیں گے. ہاں دے دینا، میں نے میٹنگ میں بھی جانا ہے. کون سی میٹنگ؟ تم تو چھٹی پر ہو. بس 1 گھنٹے کی ہے. ایک ہوٹل کے اونر ہیں، انہیں کسی نے ریکمینڈ کیا ہے ہمارا کام. بس ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. اسی ہولیے میں جاؤ گی؟ منع کر دو، حالت دیکھو اپنی. ٹھیک ہو جائے گا تشو، میڈیسن لے لوں گی. صبح 11 بجے ہے، میں 1 بجے تک گھر ہوں گی. تم سنتی تو ہو نہیں. اوف، مجھ سے تمہارا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا. میں کوئی کولڈ پیک لاؤں تاکہ تمہاری سوجن کم ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی. سبرینا نے موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرے سے اپنا چہرہ چیک کیا تھا. واقعی تشو ٹھیک کہہ رہی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہو. پتہ نہیں عجیب سی الرجی ہو گئی ہے. امی ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ کیا معاملہ ہے. 15 منٹ بعد متشمہ ناشتہ دوائی کے ساتھ کولڈ پیک لے کر آئی تھی. چہرہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ آنکھیں بھی اتنی سرخ کیوں ہیں؟ سبرینا نے جوس کا سپ لیا تھا تو اسے عجیب سا میٹالک ٹیسٹ آیا تھا، مگر اس پر دھیان دیے بنا وہ بولی تھی کچھ نہیں. خاموشی سے ٹوسٹ اٹھائے وہ اپنا فون چیک کرنے لگی تھی. سبو، میری طرف دیکھو، کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا کزان نے کچھ کہا ہے؟ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا کل؟ وہ رات کو سبرینا کے پاس جانا چاہتی تھی مگر جا نہیں سکی. اس پہ اپنی سوچیں حاوی ہو گئی تھیں. ایسے میں سبرینا پہ ظاہر ہو سکتی تھیں تو ارادہ ترک کر کے وہ سو گئی تھی. اب وہ سبرینا سے پوچھ رہی تھی. سبرینا نے سر ہلایا تھا. میں نے بتا دیا سب کچھ اور اپنے سارے خط اسے دے دیے. متشمہ خاموشی سے دیکھتی رہی، آگے سے بولی کچھ نہیں. سبرینا نے بات جاری رکھی. اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دیں جو اس نے اپنے دل میں چھپائے رکھی تھی. متشمہ کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا مطلب؟ سبرینا تلخی سے مسکرائی تھی. تم جانتی ہو تشو، پھر بھی تم ایسے بن رہی ہو جیسے کزان کا ہم سب کے ساتھ اس کا رویہ کہیں سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں تھا. اس کی ماں کو نکالا گیا تھا اور پھر جان سے مار دیا. وہ اپنی ماں کی موت کو قبول نہیں کر پایا اور یہاں سے بھاگ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ سبرینا نے جوس اٹھا کر پیا. یہ جوس اتنا عجیب کیوں ہے؟ He was completely destroyed. متشمہ خاموشی سے سر جھکا چکی تھی. جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے تشو، مجھے تو لگتا تھا وہ یہ دونوں گھروں کو آگ لگا کر کب کا تم سب کا کام تمام کر چکا ہوتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے تمہاری شادی سیف سے ہونے دی. اس نے کبھی خالہ اور خالو سے بدتمیزی نہیں کی. اس نے تو الماش چچی جنہوں نے اس کی ماں پہ الزام لگایا تھا ان کا بھی بندوبست نہیں کیا. اور ہم کہتے ہیں کزان ساکورا بدتمیز ہے. تم سارا دن یہی کہتی رہتی تھی جبکہ تم حقیقت سے واقف تھی. I can't believe this. اس نے مجھے خود کہا تھا. وہ آہستگی سے بولی. سبرینا اب کی بار ٹھہر گئی.
اس نے مجھے کہا تھا میں ایسی بنی رہوں جیسے میں نے کچھ نہ سنا نہ جانا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر؟ اور قزان کیسے کہہ سکتا ہے یہ سب؟ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کا کوئی درد جانے، اس کی اوکسان کی زیادتیوں کے لیے آواز اٹھائے۔ سبرینا چپ ہو گئی جب اس نے متشمہ کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اور وہ انہیں تیزی سے صاف کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے اٹھ کر چل پڑی۔ سبرینا منہ کھولے تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، تشو، مگر متشمہ گھر سے باہر نکل گئی۔ سبرینا گھبرا گئی۔ شکر ہے وہ دونوں صبح ہی صبح تیار ہو گئی تھیں۔ اس وقت سبرینا گرے اسٹرپ شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس، بالوں کو میسی سے بنائے ہوئے سادہ روپ میں تھی، اور اس کے برعکس متشمہ پیلے ٹاپ اور گرے پینٹ میں ملبوس کھلے بالوں میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ تشو، کیا ہوا ہے؟ سبرینا تیزی سے بھاگ کر اسے پکڑنے لگی جو رو رہی تھی۔ تشو، تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے ذرا سی قزان کے لیے بھڑاس نکالی تو تم ناراض ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری مجبوری، میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو ایسا کرتی۔ اس نے متشمہ کے آنسو صاف کیے تھے۔ متشمہ نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ نہیں سبو، تمہیں نہیں پتہ، جب مجھے ساری حقیقت پتہ چلی تو میرا اس دن ہی اس گھر میں رہنا محال ہو گیا۔ تم وہ کبھی نہیں کر سکتی جو میں نے قدم اٹھایا تھا، جنہوں نے قزان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونے دیا۔ میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی بتاؤ؟ قزان نے کہا، سب کچھ بھول جاؤ اور ایسے بنی رہو جیسے میں پہلی تھی، مگر میں نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے سب سے نفرت ہو گئی، دادا، ادا جان، پاپا، امی، چاچو، چچی، اور دل کیا تھا چیخ چیخ کر ان سب سے پوچھوں کہ اتنے سکون کی نیند کیسے آتی ہے انہیں۔ ایک بچے کی زندگی تباہ کر کے وہ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ مجھے اس گھر سے وحشت ہونے لگی اور میں اور تم بھاگ گئی یہاں سے۔ سبرینا نے شوق کے عالم میں اس کی بات مکمل کی۔ ہاں، بھاگ گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئی۔ ان کی عزت کا جنازہ نکال کر یہاں سے چلی گئی تھی، جنہوں نے اپنے سو کولڈ عزت بچانے کے چکر میں قزان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسی عزت کو تار تار کر کے چلی گئی تھی۔ سوچ سکتی ہو، نیک پروین، سب کی تابعدار، پارسا متشمہ اذان عالم 17 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سیف کی نیک بیوی نے ایسا قدم اٹھایا تھا، سیف کو پتہ چلے تو وہیں دل پکڑ کر بیٹھ جائے۔ ان کی متشمہ بھی ایسا کر سکتی ہے، لیکن میں تھی ہی ایسی باغی، جھلی، مستی اور تھرل سے بھری ہوئی۔ تم نے میرا اصلی روپ نہیں دیکھا سبو، قزان کی طرح تھی میں۔ یہ میرا روپ جھوٹا ہے۔ اس جھوٹ کے سہارے چلتے ہوئے مجھے لگتا ہے میں ایک مشین بن چکی ہوں۔ میں قزان کے لیے کچھ نہ کر سکی، میں کسی کو کچھ کہہ نہ سکی، میں مجبور ہو گئی سب کچھ قبول کرنے اور سہنے میں۔ تم ٹھیک کہتی ہو سبو، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں کتنی بے حس ہوں اور میں کتنی بری ہوں۔ میں نہ اچھی بہن ہوں، نہ بیٹی، نہ پوتی اور نہ ہی بیوی۔ سیف کو کتنی دوگلی شخصیت ملی ہے، وہ کتنے اچھے ہیں اور میں ایک فریب۔ سبرینا نے خاموشی سے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ بس میری جان، میں نے تمہاری محبت پہ کبھی شک نہیں کیا۔ چپ ہو جاؤ، جانتی ہوں تم مجبور تھی، خود کو کبھی جج مت کرنا۔ ہو جاتی ہیں خطائیں انسانوں سے، عالم فیملی سے بھی ہو گئیں، تم سے بھی ہو گئیں۔ پلیز تشو، ڈس ہارٹ مت ہو۔ سبرینا کو افسوس ہوا، اسے متشمہ کو پھٹنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی متشمہ جو آگے بڑھ چکی ہے اپنے تکلیف دہ ماضی اور اندرونی گلٹ کو دہرائے اور یاد کرے۔ اس کا آج اور کل سیف تھا۔ ان کا رشتہ جتنا خوبصورت تھا، اتنا نازک بھی تھا۔ وہ متشمہ کو دوبارہ برباد ہونے نہیں دے گی۔ بلیک سر سے ہمدردی اپنی جگہ، مگر جو حقیقت تھی اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تم آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کرو گی، سیف بھائی کے بھی سامنے زندگی میں کبھی پھٹ کر ایسی بات نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ ماضی میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پہ کوئی بھی انسان سیدھا یا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، سب سے خطائیں ہوتی ہیں۔ تم سے بھی ہو گئی، اور تم ڈپریسڈ تھی۔ ایسے میں تمہارا بھاگنا کہیں سے بھی کسی کی عزت تار تار نہیں کرتا۔ اس گلٹ سے نکل آؤ تشو، سب کچھ نارمل ہے، تم اور قزان بھی، کیونکہ تم دونوں نے موو آن کر لیا ہے۔ تکلیف ہو تو میرے پاس آنا، مگر یہ بات اب منہ سے نہیں نکالو گی۔ متشمہ کو ہوش آیا تو خود پہ افسوس ہوا کہ اسے یہ بات سبرینا کو نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن سبرینا نے سمجھداری کا ثبوت دیتے نہ صرف سنبھالا تھا بلکہ اسے بنا جج کیے سمجھایا بھی تھا۔ عمر میں چھوٹی مگر عقل میں بڑی تھی اس سے سبو۔
اب چلیں، خالہ اٹھ گئی ہوں گی اور کہیں گی کہ یہ لڑکی گھر کھلا چھوڑ کر کہاں بھاگ گئی ہیں تو سخت غصہ کریں گی، اور یہ میرا چہرہ تو درست کر دو۔ متشمہ نے سر ہلایا تھا۔ سین چینج۔ کزان نے بلیک کے کوٹیج کے قریب آ کر اپنی بائیک روکی، جو خوبصورت اور الگ تھلگ علاقے کے گرد موجود اس کے مزاج اور شخصیت کو بھرپور عکاسی کرتا تھا۔ دلکش مگر تنہا، اپنی سوچ میں گم کزان طے کر رہا تھا کہ آج اس نے کیا کرنا ہے، جب ایک دم چونک کر اس نے کونے میں دیکھا تھا کہ بلیک کی رائل اینفیلڈ کے ساتھ اسنیک کی بائیک بھی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلتے ہوئے وہ اس کے دروازے کی طرف آیا تو اسی لمحے بلیک نے کھول دیا۔ سویٹ پینٹس اور بغیر ٹی شرٹ میں وہ گیلے بالوں سے لگ رہا تھا ابھی فریش ہو کے نکلا ہے۔ تمہاری بائیک کی آواز سنی میں نے، آ جاؤ۔ کزان اندر داخل ہوا۔ وہ گھر سے صبح ہی نکل آیا تھا، اپنے ضروری چند کام نپٹا کر سیدھا بلیک سے بات کرنے آیا، مگر اسنیک کی آمد پر وہ چوک ضرور گیا تھا۔ لارا کہاں پہ ہے؟ بلیک جو کچن میں آ کے اپنی کیٹل چولہے پر رکھنے لگا تھا ایک دم مڑ کر بولا تھا، سو رہا ہے کمرے میں، کل رات میرے ساتھ تھا۔ کزان سائڈ پہ موجود ٹیبل سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور اپنی چابی ٹیبل پہ رکھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بلیک سے مخاطب ہوا۔ کچھ ہوا ہے؟ اس نے سادہ لہجے میں کہا تھا۔ بلیک نے ایک کاندھے کو اچکا کر بولا تھا، لارا کے وہی پرانے مسائل ہیں، تمہیں پتہ تو ہے۔ نہیں، پرانا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ جو بھی ہو جائے وہ میرے سے بات کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے کل رات کو جو اسے تمہارے پاس آنا پڑا؟ کزان واقعی کچھ نہیں ہوا، سیم شٹ۔ لارا اور ہم سب نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا کہ تم اس وقت خود ٹھیک نہیں ہو۔ آسان نہیں ہوتا ماضی کو سوچنا اور اسے دہرانا، تم گرل کو دیکھتے یا ہمیں؟ کزان اس وقت خود تھکا ہوا تھا، ورنہ اس بات پہ اچھی خاصی بحث ہو جاتی۔ شاید وہ اس نتیجے پہ بلیک سے متفق تھا۔ کبھی کبھار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سارے اختیار ہوتے ہیں، پھر بھی بے بسی کا احساس آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ماضی اور ان کے پڑنے والے نشان جنہیں آپ مٹا نہیں سکتے۔ بھول سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر زندگی سے مٹا دینا ناممکن۔ کچھ کھاؤ گے؟ پتہ نہیں۔ وہ باہر کے نظارے کو دیکھتا گمسم لگ رہا تھا۔ بلیک کزان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے جا کر فریج کھولا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے ٹیبل پہ انگلش ٹی اور سیلمن کریم چیز بیگل کزان کے سامنے پیش کیا۔ کزان نے اب تک نظریں باہر بیک یارڈ کے نظارے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ بلیک نے اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا، پھر ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد خود کو تیزی سے سنبھال کر چائے اٹھائی اور سپ لیتے ہوئے بولا، ناشتہ کرو کزان۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کزان نے اب اس کی طرف دیکھا، اسے دھکا دے کر آگے بڑھا دیا، مگر خود وہیں کے وہیں ٹکے ہو۔ کب ٹکا ہوں؟ بہت آگے بڑھ چکا ہوں، بلکہ اتنا کہ وقت بھی میرے درد کا مقابلہ نہیں لگا سکتا۔ کزان نے اس کی عجیب بات سنی اور اٹھ کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھار لگتا ہے میں نے بہت غلط کیا یہ سب نہ روک کر، مگر جب اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور نگار عالم کے بے رحم انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پہ یاد آتے ہیں تو لگتا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، تم اس کے واقعی قابل نہیں ہو۔ کزان کا لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ بلیک کچھ نہیں بولا، ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں چپ ہو جاتا یا پھر چپ خود بخود لگ جاتی۔ یہ آخر ارد گرد کے لوگ اس کے ماضی کو بھلا کر بیٹھے تھے۔ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ سب کی زبانوں پہ ان کا ہی ذکر ہونے لگا؟ شاید محبت کی بات آ گئی تھی۔ سب کی زندگی میں ان کی محبت کے رونے تھے، کزان کا سبرینا سے، سبرینا کا کزان سے، اسنیک کا سبرینا سے۔ اس ٹرائنگل کی لپیٹ میں متشمہ اور بلیک بار بار گھسیٹے جاتے، مثال دینے کے طور پر، خبردار کرنے کے طور پر، سبق سیکھنے کے طور پر، اور پھر اپنے غم میں دوسروں کا غم بھی اچھے سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن اس ہمدردی، اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی نہ ہی بلیک کو ضرورت تھی اور نہ ہی متشمہ کو۔ کزان ٹیبل کی طرف آیا، بلیک کے سپاٹ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، سبرینا کے لیے وہ مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ بلیک مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کزان نے اسے گھورا۔ متشمہ ایسی بات نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پنجے سے بچ کیسے گئے ہو؟ کزان اسے دیکھتا رہا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر بولا تھا، یقین بھی کسے دلا رہا تھا حالانہ کہ میں نے بات شادی کی تھی۔ اب بلیک کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ فریز ہو گئے تھے۔ یہ کیا شادی؟ بلیک نے سر اٹھا کر کزان کو دیکھا تھا۔
کزان کو اس کی شوق نظریں خود پہ محسوس ہوئیں تو وہ بولا، گریٹ، آپ کو بھی یقین نہیں ہے؟ میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا اگر تم اس طرح سوچ رہے ہو۔ نہیں، مجھے پتا ہے تمہارے گرل کو لے کر کیا احساس ہیں، مگر کہیں تم نے اس کے سامنے جذباتی ہو کر تو نہیں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلیک کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کزان نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، میرا بہت پہلے سے پلان تھا۔ روکی کو میرا ماضی پتہ لگنے سے بھی پہلے ہی میرا ارادہ تھا۔ اب بلیک کو مزید جھٹکا لگا۔ کیا ہو گیا ہے بلیک؟ ایسے کیوں پیش آ رہے ہو جیسے میرے سر پہ 2 سینگ نکل آئے ہیں؟ تمہاری باتیں ہی ایسی ہیں۔ مطلب تم نے اتنا فاسٹ ٹریک پکڑ لیا ہے کہ ہوک سے بھی زیادہ تمہارے فیصلے رنگ لا رہے ہیں۔ ہر معاملے میں میں نے دیر ہی دکھائی ہے۔ کھونے کا ڈر ہی ایسا حاوی پڑ گیا ہے کہ اب 1 سیکنڈ نہیں رک سکتا۔ اس سے پہلے دوسرا آئے اور اسے میرے سے چھین لے، مجھے ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ جو بات اس نے متشمہ سے نہیں کی تھی وہ بلیک سے کر دی۔ بلیک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیسٹ آف لک۔ بلیک کھولے سے مسکرایا، لیکن وہ کھل کر مسکرا نہیں سکا کیونکہ اوپر بھی اس کا دوست تھا جس نے ساری رات غم میں ڈوب کر گزاری۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر وہ مکمل طور پہ خوش نہیں ہو سکا۔ تجھے لگتا ہے متشمہ گڑبڑ تو نہیں کر دے گی؟ ناشتہ ختم کرتے ہوئے بلیک نے کزان سے پوچھا۔ نہیں، لیکن ٹینس ضرور تھی، لازمی سیف سے ڈسکس کرے گی تو سیف اسے ریلیکس کر دے گا۔ اب تو اس ڈائن کو عادت پڑ گئی ہے سیف سے اپروول لینے کی۔ چلو اچھا ہے، اپنا دماغ استعمال کر کے مصیبت ہی لانی ہے۔ بلیک کے چہرے پہ ایسے تاثرات سیکنڈ میں آئے اور غائب ہوئے جیسے غلطی سے گرم چیز پہ ہاتھ لگ کر کوئی اپنا ہاتھ پیچھے کر کے مزید تکلیف سے خود کو بچا لیتا ہے۔ اچھی بات ہے پھر، مگر تمہارے گھر والے بھاڑ میں گئے، ان کا کیا لینا دینا؟ بس اس کی خالہ سے رشتہ مانگوں گا اور میری تائی جان کو لازمی راضی ہونا پڑے گا۔ دھمکی دو گے کہ متشمہ کی شادی نہیں ہونے دوں گا؟ بلیک اب کی خشک لہجے میں بولا تھا۔ بڑے اسمارٹ ہو، تمہیں کیسے پتا؟ یہی تو کروں گا۔ پھر تائی نے اگر زور دے دیا تو پھر تایا اور اس اولڈ مین کی کبھی بھی نہیں چلے گی۔ متشمہ کو بیچ میں مت لاؤ کزان، تو بہتر ہے۔ بلیک بے انتہا سنجیدگی سے بولا۔ کزان اسے دیکھتا رہا، پھر ہنسا، تالی ہولے سے بجا کر بولا، تم واقعی ہی موو آن کر چکے ہو ایرک یا نہیں؟ کیونکہ یہ مجھے کہیں سے بھی موو آن نہیں نظر آ رہا ہے۔ بلیک نے اب کی بار اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر میں نے موو آن نہ کیا ہوتا تو تمہارا وہ دوست سیف آج زمین کے اندر ہوتا۔ اسی لیے مجھے مت بتاؤ کہ میں نے موو آن کیا ہے کہ نہیں۔ انف ود می اینڈ متشمہ، یہ ٹاپک آئندہ نہیں سنوں گا۔ تو یہ سائیکل، یہ کوٹیج، یہ جو تمہارے گھر سے اس کی خوشبو آتی ہے، پورا فرنیچر سے لے کر چھوٹے چھوٹے سے اشیاء یا تو نیلی ہیں یا پھر کالی، جس سے تمہارا کوٹیج انتہائی بونگا لگ رہا ہے، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا پسندیدہ رنگ جو ہے، اور وہ جو کونے میں متشمہ کا فیوریٹ پیس ڈیوڈ کا سر پڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یو آر شٹنگ ود می بلیک، اور بات کرتے ہو کہ میں اپنا منہ بند رکھوں؟ رکھا ہے، میں نے ہی رکھا ہے اور سب کا رکھوایا ہے، لیکن جو تم یہ سستے شاہ رخ خان بنے ہو نا، یہ میرا دماغ گھمانے پہ مجبور کر رہا ہے۔ منافق مت بنو، اب بھی اگر جذبات رکھتے ہو تو بھوکو۔ بلیک اب تو کھل کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، نہ ہی میں نے شراب پی پی کر خود کو مار ڈالا ہے، نہ ہی مجھے کینسر ہوا ہے، اور میں خوشی سے ناچ ناچ کر پاگل ہوا ہوں جیسے کہ کچھ ہوا نہ ہو، نہ ہی میں نے آرمی جوائن کر کے کسی پہاڑی علاقے میں بوم ڈیفیوز کا کام سنبھالا ہے، تو میں کس خوشی میں سستا شاہ رخ خان بنا؟ کزان نے ان سب کو انگلش سب ٹائٹل میں فلمیں دکھائی تھی، اسی لیے ان سب کو ہر بالی ووڈ فلم کا اچھی طرح سے پتا تھا، اسی لیے تو سستا کہا ہے۔ کزان بھی مسکرانے پہ مجبور ہو گیا۔ بلیک اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا تھا، وہ اب میری نہیں ہے، مگر اس کی عزت کی حفاظت کرنا اب بھی میرے لیے اہم ہے، بس اور کچھ نہیں کہوں گا۔ دل تو کر رہا ہے اس بات پہ تمہارا منہ توڑ دوں، لیکن یہ کمبخت دل تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب خالی یہی کھاؤں گا، کچھ اور نہیں تمہارے پاس، کنجوس انسان۔ فریج تقریباً خالی ہے۔ کیوں، تمہاری گرل فرینڈ ہمیشہ کی طرح سب کچھ پھر سے خالی کر کے چلی گئی؟ توبہ، وہ بلونڈی شکل سے ہی چوڑنے لگتی ہے۔ بلونڈی سے یاد آیا، اس کو اٹھاؤ، آج پتا تو کروں کہ کیا چکر ہے۔ اچھا بات سنو، مجھے اچھے سے گھر ڈھونڈ کے دو۔ پتا تھا یہاں آؤ گے تو میرے لیے کام لازمی ہوگا۔ کیسا گھر چاہیے؟ اتنا تو وہ جان گیا تھا کزان کس لیے گھر لے رہا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ وہ گھر سبرینا کے لیے بنا ہو۔
کرائے کا یا پھر خریدو گے؟ پیسے تو ہیں مگر خرچ کرنے کا دل نہیں کر رہا، سوچ رہا ہوں رہنے ہی دیتا ہوں، سبرینا کا کمرہ ہی قبضہ کر لوں گا، قزان شرارت سے بولا۔ بلیک نے ہنس کر تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کرائے کا پھر؟ فی الحال ایسے ہی کرو، فلیٹ کی بجائے ٹاؤن ہاؤس کا گھر ٹھیک رہے گا، پھر پیسے ہوئے تو تجھ جیسا ہی لے لوں گا۔ بلیک نے سر ہلایا تھا۔ ایک گھر ہے جوش کے علاقے کے قریب، وہ کہہ رہا تھا کرائے کے لیے خالی ہے، پتہ کرتا ہوں تو تمہیں ڈیٹیلز بھیجتا ہوں۔ جوش کا علاقہ؟ وہ تھوڑا دور نہیں پڑ جائے گا؟ میں چاہتا ہوں میرے گیراج کے قریب ہو، سبرینا کو ہر وقت چھوڑتا تو نہیں رہوں گا۔ دیکھ لو، اچھا ہوگا اور تھوڑا کونے میں بھی ہے۔ قزان نے سوچ کر سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، بس گھر سے ہو کر وہاں جا کر دیکھتا ہوں۔ اسی وقت اسنیک آ گیا تو قزان کو دیکھ کر چونکے، پھر سر جھٹک کر منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور بلو شورٹس میں وہ تھکا سا لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، ڈرنک کی ہوئی تھی، بلیک نے جانے نہیں دیا۔ اس نے قزان سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ بلیک نے جانے نہیں دیا یا پھر کسی حسینہ نے؟ کہیں تیری بلونڈی کی کوئی دوست یا بہن تو نہیں آئی تھی جو یہ یہاں ٹکا ہوا تھا؟ قزان نے ہلکے پھلکے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اسنیک نے اس کی طرف دیکھا، پھر عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ حسینہ؟ اب تو مجھے ہر چیز بدصورت لگنے لگی ہے۔ کیا بہت برے تجربوں سے گزر رہے ہو آج کل؟ تجربہ؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ ایک نہیں میرا سارا خون نچوڑ دیا ہے۔ تم کس تجربوں کی بات کر رہے ہو قزان ساکورا؟ ووٹ کا نہیں اترا اس کا؟ کافی دو اسے۔ اور تیاری کر لی؟ آج روکی کی ٹی پارٹی ہے۔ کپڑے منگوا لیے، دوپہر تک آتے ہوں گے، اور سیٹنگ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے، اور ارینجمنٹ والے کام ہو رہا ہے، فکر مت کرو۔ باہر بیل بجی تو بلیک سیدھا دروازے کی طرف گیا۔ ہال کی طرف دیکھا تو ساکت ہو گیا، اس کے بعد سیدھا اوپر کی طرف بھاگا۔ 2 سیکنڈ کی پھرتی سے اس نے بلیک شرٹ پہن کر دروازہ کھولا۔ متشمہ نے اسے دیکھا، بکھرے بالوں میں بلیک اس کے سامنے تھا۔ متشمہ؟ ہیلو بلیک، متشمہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ ہاں، مجھے قزان سے بات کرنی ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا، بہت ضروری ہے۔ بلیک نے اسے راستہ دیا تو متشمہ تیزی سے اندر آئی اور پورے گھر کو دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گئی۔ قزان نے اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ تشو؟ اسنیک نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ خود پہ چوکس ہو گیا۔ متشمہ پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک دم ڈیوڈ کی مورت پہ اس کی نظریں ٹھہر گئی تھی تو وہ جم گئی۔ قزان سمجھ گیا، تیزی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا۔ کیا ہوا ہے؟ متشمہ نے مڑ کر بلیک کو دیکھا جس نے نظریں مجرموں کی طرح گھما لی تھیں۔ تشو؟ قزان تیزی سے بولا۔ ہاں، باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ قزان سر ہلا کر اس کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے سب ٹھیک تو ہوگا، ورنہ وہ ایسے تو نہیں آتی ہے، خاص کر تمہارے گھر؟ اسنیک نے تفکر سے پوچھا۔ بلیک اپنی سوچ میں گم تھا۔ شٹ، باہر بلا لیتا قزان کو۔ اینا کا تو ایشو نہیں ہوگا، میں اسے کال کر کے چیک کرتا ہوں۔ رکو، ٹھہرو پہلے، بلیک نے اسے ٹوکا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے بھاگی بھاگی کیوں آئی ہو؟ قزان نے اسے دیکھا۔ وہ دیکھو، غصے سے پاگل مت ہونا، ادا جان نے آج بات کی ہے مما سے۔ قزان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ عقیل بھائی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ چچی نے کل رات رو کر کہا عقیل بھائی کا تم رشتہ ہونے نہیں دیتے، کوئی بھی آتا ہے تم ان کے کان بھر دیتے ہو۔ نائلہ بھی بیٹھی ہے اور تم نے ان کی ریپو اتنی خراب کی ہوئی ہے کہ کوئی جرت نہیں کرتا اب اس گھر میں آنے کی۔ تو دادا جان اپسیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد مما سے کہا کہ کیوں نہ سبو کا رشتہ عقیل بھائی سے کرا دیں، گھر کی بچی ہے، گھر پر ہی رہے گی۔ قزان کے منہ سے جاپنیز میں گالی نکلی۔ گرا کر وہ مڑا تھا۔ دیکھا، وہی ہوا جس چیز کو قزان پانا چاہتا ہے، قزان کو کچھ ملتا ہے تو عالم فیملی سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیشہ تو چھینا ہے اس سے، ہمیشہ۔ اب سبرینا بھی۔ قزان نے مڑ کر سرخ نگاہوں سے متشمہ کو دیکھا جو کہ بولنے لگی تھی تو اس نے اسے کاٹا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اب انہیں کچھ بھی چھیننے نہیں دوں گا۔ سبرینا میری ہے، بتا دو انہیں اچھی طرح۔ متشمہ، اگر انہوں نے مجھ سے سبرینا چھینی تو عالم خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ پریشان مت ہو، میں خود ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرا وعدہ ہے۔ سبو کو کوئی تم سے نہیں چھینے گا۔ مجھے لگا تم ممی سے بات کر چکے ہوں گے، لیکن خیر کوئی نہیں۔ تم چلو سب سے بات کرو، وقت آ گیا ہے۔ بتاؤ تمہاری محبت سچی ہے اور مخلص ہے؟ میں نے ممی کو بتا دیا ہے، قزان شادی کرنا چاہتا ہے سبرینا سے، انہیں شوق میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ سبرینا کو پتا ہے اس بارے میں؟ متشمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ میٹنگ میں گئی ہے۔
اس بات کو مت بتانا، اور میرا پلان بھی نہیں۔ متشمہ نے سر ہلایا تھا۔ کزان نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال ملائی تھی۔ ہیلو، کزان ساکورا بات کر رہا ہوں، کیا میری انگوٹھی تیار ہو گئی؟ متشمہ کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئی تھیں۔ پھر وہ پورے کوٹیج کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے بعد اندر کے انٹیریئر کو سوچ کر عجیب سی طبیعت ہوئی تھی۔ یہ کیا دیکھ کر آئی ہے؟ مجھے جلد از جلد ڈلیوری چاہیے، ڈبل پیمنٹ کروں گا۔ ایڈریس پہ پہنچا دیجیے گا، 5 بجے تک آ جانی چاہیے۔ چلو لے کر چلو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں اب ہافو سے زیادتی۔ وہ اندر آیا تو اسنیک نے پوچھا تھا کیا ہوا؟ اینا تو ٹھیک ہے نا؟ کزان ٹھہر گیا۔ اسنیک کا فکر کا انداز، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے، یہ بےتابی، معاملہ کیا تھا؟ ہاں، بس عالم فیملی کا ہمیشہ سے چھیننے کی عادت ہے، آج ان کے ہاتھ کاٹنے کی باری آ گئی ہے۔ نہ سمجھی سے اسنیک نے بلیک کو دیکھا تھا۔ بلیک نے اشارہ کیا، کچھ مت بولے۔ گھر کا فوراً انتظام کرو، ان سے نپٹ کر آؤں، کوئی دن سکون سے گزارنے نہیں دیتے۔ کزان بائک پہ بیٹھا اور متشمہ جو جانے لگی تھی اسے دیکھتا رہا۔ بیٹھو ڈائن۔ متشمہ نے ایک دم سے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہارلی پہ؟ اوہ شٹ اٹ، اس وقت ان کا بندوبست کرنے جانا ہے۔ اتنا دور ٹیکسی میں آئی ہو تو کیا ٹیکسی کا انتظار کرو گی؟ متشمہ کزان کے پیچھے بیٹھی۔ بلیک ان کو جاتا ہوا دیکھنے لگا، اس کے بعد اندر چلا آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہی ان کے رولے ہیں، ناشتہ کرو۔ سین چینج۔ یہ سب کیا ہے مجھے بتاؤ۔ یہ بھاگ گئی ہے بس اتنا کہہ کے کہ تم سبرینا کو پسند کرتے ہو اور میرے پاس آنے والے تھے شادی کی بات کرنے۔ یہ کب ہوا؟ کہیں تم اسی لیے تو نہیں کہہ رہے ہو کہ عقیل کی بات سبرینا کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کزان کا دل کیا تھا کمرے میں جو بھی کچھ موجود ہے تہس نہس کر دے، مگر متشمہ نے کزان کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تھا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ بہت پہلے سے سبو کو چاہتا ہے، سبرینا کو بتانے سے پہلے۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ رات کو بڑی ہی سنجیدگی سے بات کی مجھ سے۔ امی بڑے تحمل سے کزان کی بات سنیے گا۔ وہ واقعی سبو کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے۔ ماں بیٹی کو ایک دم سے گھورنے لگی تھی۔ یہ تمہیں اچانک اس لڑکے پہ کیوں پیار آ گیا ہے؟ ہر وقت تو دونوں نے ایک دوسرے کی ناک میں دم کیا ہوتا تھا۔ تمہیں تو 100 شکایتیں تھیں اس لڑکے سے۔ سچ سچ بتاؤ، چکر کیا ہے؟ کیا سبیہ اس معاملے میں انوالوڈ ہے؟ امی کی بات پہ متشمہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ البتہ کزان نارمل رہا اور بولا، اس کا 1% بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور بہت پہلے سے کرتا ہوں۔ جب مجھے احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے بات کرنے کا تو آپ کے سامنے ہوں۔ خالہ نے ایک دم سے خاموشی سے دیکھا، جو واقعی ضرورت سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بیٹی کو یہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ متشمہ نے کزان کو دیکھا، جس نے سر ہلایا تھا کہ وہ خود سنبھال لے گا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شادی کا اچانک خیال؟ وہ اب نرمی سے بولی، اچانک ہی خیال آتا ہے تائی جان، جیسے اچانک ہی جہان عالم کو آ گیا ہے کہ سبرینا کا رشتہ اس عقیل سے طے کر دیں۔ وہ تلخی سے بولا تھا، سچ سچ بتاؤ، یہ عقیل کو ہرانے والی بات ہے نا؟ ورنہ تم نے کبھی میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کیا چاہتی تھی کہ میں آنکھ اٹھا کر اسے دیکھوں؟ کزان جھلا گیا تھا۔ یہ تائی جان بھی نا کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ وہ خود بھی اس کی بات پہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ میرا مطلب تم اسے بالکل تشو کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، بالکل بہنوں کی طرح۔ لو، سب کی سوئی اس بہن نامے پہ آ کر اٹک جاتی ہے۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا ہوں۔ تھوڑا بہت ہنسی مذاق اور تنگ کرنے کی بات ہے تو وہ کزن بھی کرتے ہیں اور دوست بھی، اور میرا اس کے درمیان ویسے ہی تعلق تھا۔ باقی ایسا سوچ رہی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تائی نے سر اسبات میں ہلایا۔ واقعی نہ سبیہا اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ فرینک ہوئی تھی اور نہ ہی کزان نے کوئی بدتمیزی کی۔ میں آپ سے سبرینا احمد کا ہاتھ مانگ رہا ہوں تائی جان۔ ایک ماں جیسی ہونے کی حیثیت سے میں امید کرتا ہوں آپ سبرینا کا اچھا سوچیں گی اور اس کے لیے وہی انتخاب کریں گی جو اسے خوش رکھ سکے، اور میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں کہ اسے پھولوں سے محبت کرنے والی لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بہار بنا کے رکھوں گا۔ آئی نو بہت سے موقع آ سکتے ہیں جہاں میری ذات اس کے لیے مایوسی کا باعث بنے گی، آئی کانٹ ہیلپ اٹ، لیکن اس کے حقوق، عزت میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ہاتھ کو باہم ملا کر ان کے سامنے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا،
یہ ہنسی مذاق غیر سنجیدہ لاپرواہ کزان تو نہیں بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور منتظر تھیں کہ اب کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا، اب کچھ غیر سنجیدہ بات کرے گا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ نہیں، اس نے اپنی ماں کی قسم کھائی تھی اور اس نے کبھی بھی مذاق میں اپنی ماں کا نام استعمال نہیں کیا۔ وہ بہت محبت کرتا ہے ساکورا واجد سے۔ تم رشتہ ابو جی اور متشمہ کے بابا سے کیوں نہیں مانگتے؟ کزان کو امید تھی کہ تائی جان یہ بات ضرور کریں گی۔ غصہ تو بے حد آیا اس بات پر، پھر بھی صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے اس نے تحمل سے کہا تھا، سبرینا کا تعلق تایا ابو اور اس اولڈ مین سے نہیں، آپ سے ہے۔ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے اور سبرینا کو پتہ ہو تو اس کی بھی یہی خواہش ہوگی، اور اس خواہش کے احترام میں آپ کے سامنے ہوں۔ تعلق ہے، ابو جی سبرینا کے والد کے چچا ہیں، اور ویسے تمہاری عمر کیا ہے لڑکے؟ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہو، شادی کا خیال بھی میری سبیہہ سے۔ تم تو ہمیشہ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے، اگر کرنی ہوتی تو کسی کورین یا اپنی ماں جیسی لاتے۔ تم تو ہمیشہ کہا کرتے تھے دادی سے تم جاپانی لڑکی سے شادی کرو گے۔ سبیہ تو پاکستانی ہونے کے ساتھ میری بھانجی ہے، عالم فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ تم سچ سچ اپنی نیت بتاؤ۔ شادی کر کے مار کر پھینک آؤں گا، اسی لیے کر رہا ہوں شادی، کزان نے چڑھ کر کہا، پھر گہرا سانس لیا تھا۔ آپ کو خوشی ہوگی مگر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے جاپان جا کر اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لینی تھی، لیکن روکی نے مجھے قابو کر لیا ہے۔ میں واقعی اس کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسے یہاں بھی نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ میرا کمرہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، کہاں رکھوں گا اسے، تو اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیں۔ خالہ دنگ ہو کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ کوئی اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ کزان ساکورا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا کہیں اس لڑکے کو۔ کیف، یہ تم کہاں اپنا سر مار کر آئے ہو؟ ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں، لیکن اب آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ووٹ میرا ہی ہونا چاہیے۔ جتنی عزت اور احترام سے تم نے مجھ سے مانگا ہے سبیہ کا ہاتھ، سبیہ کا رشتہ، ایسے ہی ابو جی اور متشمہ کے بابا سے بات کرو گے تو میرا وعدہ ہے فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، مگر مجھے سبیہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس کی رضامندی کے بغیر میں تمہیں کوئی امید نہیں دے سکتی۔ کزان نے سر ہلایا۔ وہ سبرینا کی طرف سے مطمئن تھا، مگر ادا جان اور تایا ابو کو ڈیل کرنا، اف، دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کر کے۔ کزان ساکورا۔ سین چینج۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سبرینا کولڈ پیک منہ پہ رکھے متشمہ کو دیکھ رہی تھی، جو نارنجی فروک میں ملبوس، آنکھوں میں مسکارا لگا رہی تھی۔ سبرینا نے سفید رنگ کی فروک پہنی ہوئی تھی جس پہ بڑے بڑے گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے۔ ہیئر اسٹائل اور میک اپ البتہ نہیں کیا تھا۔ طبیعت عجیب سی تھی، بار بار واش روم جانا پڑ رہا تھا۔ صبح میٹنگ میں دوبارہ اسے مسئلہ ہوا تھا، حالانکہ وہ اتنا پانی نہیں پی کر گئی تھی، پھر بھی معاملہ کیا تھا سمجھ سے باہر۔ شام تک سوجن کم ہو گئی تھی کافی، لیکن چہرہ ذرا سرخ ہو گیا تھا۔ خالہ نے تو دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے اسے الرجی کی دوا دی۔ وہ سو گئی تھی 3 گھنٹے، تو متشمہ نے اسے اٹھایا کہ انہیں کہیں جانا ہے۔ سوتی جاگتی کیفیت میں سبرینا فریش ہو کر متشمہ کے دیے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اب اپنے چہرے کی سرخی کم کر رہی تھی۔ یار، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بلیڈر پھٹنے کے قریب ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے اتنا پانی بھی نہیں پیا۔ کیا اس وجہ سے سویلنگ ہو رہی ہے؟ یہ جو دوائی کھائی ہے اس کا اثر ہوگا۔ تمہیں لازمی دوا کا کھانا سوٹ نہیں کیا ہوگا، ورنہ تم بالکل ٹھیک تھی۔ ہو جاتی ہے ایسی الرجی۔ اب امی نے تمہیں پیسٹ لگایا تھا نا، دیکھو کتنی جلدی سوجن کم ہوئی ہے۔ اب جلدی کرو، بال بناؤ، جینا کی برتھ ڈے ہے، وہاں جانا ہے۔ سبرینا چونک گئی تھی، مگر جہاں تک مجھے پتا ہے جینا کی سالگرہ ستمبر میں ہوتی ہے، ابھی تو 4 مہینے ہیں، تو یہ کون سا برتھ ڈے؟ اوہ، جلدی میں منہ سے نکل گیا۔ ڈیسا کی برتھ ڈے ہے۔ توبہ، سیف کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھولنے لگی ہوں۔ سبرینا نے سر ہلایا تھا۔ آدھا گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ متشمہ جو ماں کے ساتھ کچن میں بات کر رہی تھی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ سبرینا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تیار ہو گئی میری بیٹی؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سبرینا ہولے سے مسکرائی تھی۔ یہ کیا، ایسا تھوبڑا لے کر جاؤ گی؟ میک اپ کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے تشو، تھکی تھکی سی لگ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میک اپ سے کوئی ری ایکشن ہی نہ ہو جائے۔ ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ کیوں سوجن ہوئی ہے۔ اگر طبیعت نہیں ٹھیک ہو
تو مت جاؤ میری جان۔ نہیں، اب دوست کی بیٹی کی سالگرہ ہے تو جانا تو پڑے گا۔ چلو سبو، متشمہ تیزی سے بولی تھی۔ رات کو 9 بجے آ جانا، فکر ہی لگی رہتی ہے دونوں کی۔ لو، ابھی گئے نہیں ہوتے اور انہیں واپسی کی پہلے ہی فکر ہوتی ہے۔ چلو محترمہ، اس سے پہلے وہاں پہنچتے ہی ان کے فون آ جائے۔ وہ دونوں چلی گئیں اور اس کے دوسری طرف گاڑی میں متشمہ کے پاپا اور ادا جان گھر کی طرف آئے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ اپنی بیگم کو دیکھنے لگے تھے کہ کیا بات ہے، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے۔ آج ادا جان آفس گئے تھے، کوئی ضروری کاغذ سائن کرنے تھے تو وہ اپنے بڑے بیٹے اذان کے ساتھ تھے۔ وہ کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ سب خیریت تو ہے نا بہو؟ کہیں بات اس لڑکے کی تو نہیں ہے؟ ادا جان چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھے تھے۔ جی، اب کیا کیا ہے کیف نے؟ متشمہ کے بابا نے پوچھا تھا۔ شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو کہتا رہتا ہے۔ تم نے کیوں سنجیدہ لے لیا ہے؟ وہی جاپانی لڑکی لانے کی بات کی ہوگی تم سے، ڈر گئی؟ نہیں، وہ انہوں نے پانی کا گلاس دونوں کو دیا تھا، پھر صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، وہ جاپانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بھی جھٹکا لگا ہے، مگر وہ بے حد سنجیدہ ہے۔ آپ اس کی بات تو سنیے گا۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات کرتی سسر اور شوہر سے، لیکن کس سے بات کی ہے جو گھبرا گئی ہو بہو؟ سبرینا احمد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کزان اسی لمحے لاؤنج میں آیا تھا اور ان کے سروں پہ بوم گرا دیا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، مگر اس کی بات انہیں سنجیدہ نہیں لگی تھی۔ کیا؟ ادا جان اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ 20 منٹ بعد۔ تو تم سبرینا بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ ادا جان نے سامنے بیٹھے اسے دیکھا تھا، جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیزاری سے دائیں ٹانگ ہلا رہا تھا۔ ان کو جواب دینے کے بالکل موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری کے ناطے بولنا پڑا۔ ساری زندگی اس کے ساتھ رنگا رنگا روزز کھیلنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے۔ کیف؟ تائی جان نے اسے ٹوکا۔ متشمہ کے بابا بھی حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھ کر اشارہ کر رہے تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ بچی ابھی معصوم ہے، مجھے نہیں لگتا تمہارے جیسے مزاج کے آدمی کو وہ برداشت کر سکتی ہے۔ اوپر سے رکھو گے اسے کہاں؟ کھلاؤ گے اسے کیا؟ کزان نے تائی جان کو دیکھا، مٹھیاں بیچے، خود کو کنٹرول کیا، پھر مسکرا کر بولا تھا۔ کیوں؟ جیسے نگار عالم نے آپ کو رکھا ویسے ہی مجھے سبرینا رکھ لے گی۔ میں اپنی دادی کی مثال قائم کروں گا، بیوی کی کمائی کھاؤں گا۔ داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس کی آنکھیں چمک سی رہی تھیں۔ کیف؟ تم اپنے لیمٹس کراس کر رہے ہو۔ اب تایا جان نے تیزی سے اسے ٹوکا تھا۔ میں نے تو حقیقت بتائی ہے، اور معصوم لوگ برداشت کر لیتے ہیں جلاد شخصیت کو۔ کیوں؟ آپ نے نہیں کیا نگار عالم کو؟ کیف؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم سے کہا تھا نا کہ ابو جی سے ویسے ہی بات کرو گے جیسے مجھ سے کی تھی۔ تائی نے اسے آنکھ دکھاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ادا جان اسے گھورتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ کیف؟ واجد، میں جانتا ہوں تم صرف محض عقیل کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتے ہو، اسی لیے تم نے یہ بات کی ہے، ورنہ تمہیں بچی میں کیا دلچسپی؟ تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی تو تمہاری حرکتوں اور انداز سے بہو یا میں بھانپ لیتے، یا شمع کو خبر ہوتی تو وہ ہمیں بتا دیتی۔ کل ہی میں نے بات کی ہے اور آج تم میدان میں آ گئے ہو۔ کزان کے اپنے گھٹنے پہ موجود ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ انہیں دیکھتا رہا خاموشی سے، جواب میں کچھ نہیں بولا۔ پھولوں سے عشق ہے اسے، وہ رکا۔ خط لکھنے کی عادت ہے اسے، وہ بھی روزانہ۔ وہ ٹرانس میں بولا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے یا روتی ہے تو چھپ کر کہیں گھس جاتی ہے کہ کوئی اسے روتی دھوتی لڑکی نہ سمجھے۔ ایپل پائی اس کی پسندیدہ سویٹ ڈش ہے۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ بالکل ٹیڑھی میڑھی ہے، کسی چھوٹے بچے کے جیسی۔ حساس طبیعت کی ہے۔ سوشی اسے زہر لگتی ہے۔ بائک چلانے کا اسے بے حد شوق ہے۔ سن سیٹ کی دیوانی ہے اور اندھیرے سے گھبرا جانے والی ہے۔ بوٹنی پڑھنا چاہتی ہے، اپنی دکان کھولنا چاہتی ہے، اور ہر بزرگ کو روزانہ پھول دینا چاہتی ہے۔ ہر غمگین شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا وہ اپنا فرض سمجھتی ہے۔ سبرینا احمد۔ وہ مسکرا کر کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ رنگوں سے عشق ہے، بادام شوق سے کھاتی ہے، انار کا جوس بہت پیتی ہے، خاص کر جب اسے غصہ آیا ہو، لیکن جب آگ بگولا ہو تو پوری کی پوری پیپسی کی بوتل ختم کر لے گی اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے محبت اور احترام کرنے والی ہے۔ اسے بے حد برا لگتا ہے جب آپ لوگوں کو میں یا کوئی اور برا بھلا کہے۔ لویل، فیتھ فل اور معصوم سبرینا احمد کے بارے میں کیا عقیل عالم کچھ جانتا بھی ہے؟
ایک دم اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ ادا جان، تایا اور تائی بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے رہے تھے۔ کزان ساکورا کی لازمی یادداشت چلی گئی۔ نہیں، میرا غم اور سبرینا احمد کا غم ایک ہی ہے۔ میرے علاوہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں اپنی ماں اور باپ کی طرف سے آیا ہوں۔ واجد عالم اور سکورا واجد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں جہان عالم۔ ان کی زندگی میں انہیں کچھ نہ دے سکے مگر کزان نے اپنے پینٹ کی جیب سے چھوٹی سی تصویر اپنے ماں باپ کی نکالی اور ٹیبل پر رکھی اور مزید کچھ کہے بغیر چل پڑا۔ ادا جان ساکت سامنے اپنے بیٹے اور بہو کی تصویر دیکھتے رہے تھے۔ ایک دم ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سین چینج۔ وہ لوگ بلیک کے گولف ایریا پہنچے۔ سبرینا خاموشی سے دیکھتی جا رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ متشمہ کو دیکھ رہی تھی جو خود اپنی سوچ میں گم تھی۔ پتہ نہیں نکل نہیں رہے تھے، شاید وہ ادھر آنا نہیں چاہتی تھی اسی لیے اتنی دیر سے رکے ہوئے تھے۔ تم یہاں پہلے بھی آئی ہو؟ سبرینا کے کہنے پر متشمہ نے ایک دم سے چوک کر اسے دیکھا۔ ہاں، یہاں پر کبھی آئی ہو؟ ہاں، 2 بار۔ تم نے پوچھا نہیں کہ ہم اترے نہیں؟ نہیں، مجھے لگا ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ میں نے کزان سے گفٹ منگوایا ہے، آئے گا تبھی اندر جائیں گے۔ تم ایک کام کرو، تم جاؤ نا۔ سبرینا نے سر ہلایا تھا۔ نہیں، تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سیف بھائی سے آج بات ہوئی؟ آج کل تم لوگوں نے جانے کا کہیں پلان نہیں بنایا؟ سبرینا نہیں چاہتی تھی بلیک سر کی سوچ اس پہ حاوی ہو، اسی لیے موڈ ہلکا کرنے کے لیے بولی تھی، ارے تمہیں نہیں پتہ آج میرے میاں آ رہے ہیں اسی لیے تیار ہوئی ہوں اتنا۔ سبرینا نے حیرت سے دیکھا تھا پھر سر ہلایا۔ شاید یہاں پہ پارٹی ہونے کی وجہ سے تشو نے لازمی بلایا ہے انہیں۔ اچھا جاؤ نا، میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ سبرینا چوک کر گاڑی سے اتری اور کلب میں داخل ہوئی۔ 1-2 اسٹاف نظر آئے تھے لیکن کسٹمر کے لیے رات کو بند ہو جاتا تھا اسی لیے لوگ نہیں تھے۔ وہ ریسیپشنسٹ کی طرف آئی تھی اور پوچھا کہ پارٹی کس طرف ہے۔ اس نے اشارہ کیا دائیں جانب VIP سیکشن میں۔ سبرینا سر ہلا کے چلتے ہوئے اس طرف گئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا سب تھے لیکن یہ کیا؟ پھولوں سے سجی تھیم۔ سب بائکرز مختلف پسٹل رنگ کے سوٹ اور ٹائی اس کی پسندیدہ پھولوں کی پہنی ہوئی تھی۔ آگے بڑھی تو دیکھا سامنے لکھا ہوا تھا سبرینا فلاور پارٹی۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہی جب سب بائکرز کی اس پر نظر پڑی تھی۔ ہوک بلو پسٹل پینٹ کوٹ اور فلورل ٹائی میں چلتے ہوئے آیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر کڈو۔ ہوک نے اسے سورج مکھی کا پھول دیا تھا۔ جوش اس کے پیچھے چلتا ہوا آیا، اس کے بعد گرلر، پھر بلیک، سب نے اسے مختلف پھول دیے تھے۔ پھر وش کیا تھا۔ سبرینا کی پوری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ اسنیک سوٹ اور وائٹ فلورل ٹائی میں ہینڈسم لگ رہا تھا، البتہ اس نے کوٹ اتارا ہوا تھا۔ سبرینا نے اسے دیکھا تو اسے گھورا۔ اب تو تم نے کوئی الٹی حرکت نہیں کی؟ اس نے ہنس پڑا تھا۔ اینا، اس نے اپنا فولڈ بازو سے وہ جگہ دکھائی تھی جہاں سے وہ ٹیٹو ریموو کرا چکا تھا۔ اب خوش ہو؟ سبرینا ایک دم سے حیرت سے دیکھنے لگی پھر ایک دم خوش ہو کر بولی تھی، تھینک یو سو مچ ڈینیل، تھینک یو سو مچ، یہ بات میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اینا اسٹاپ، تم مجھے چھلانگ لگانے کو بھی کہو گی تو بھی لگا لوں گا، یہ نام ہٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ وہ صبح نہ سویلنگ ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہوں۔ جینا چلتے ہوئے آئی تھی، سلیو لیس نیلی پسٹل فلور فروک میں۔ وہ اٹالین بیوٹی سبرینا سے ملی تھی۔ برتھ ڈے گرل، آؤ۔ تشو کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں رہ گئی، مجھے لگا اب سرپرائز دیا ہے تو آ جائے گی۔ پارٹی کے دوران متشمہ آ گئی لیکن کزان کا پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ انار کا جوس پی رہی تھی تو اس نے متشمہ سے پوچھا کہ کزان آئے گا کہ نہیں۔ متشمہ جو لائم ٹارٹ کھا رہی تھی بولی تھی، پتہ نہیں، تم چھوڑو انجوائے کرو، میں ذرا دیکھ آؤں کیک آرڈر کیا تھا آیا ہے کہ نہیں۔ سبرینا نے سر ہلایا تھا تو وہ چل پڑی۔ اس نے دیکھا بلیک سامنے ٹیبل پہ بیٹھا جام شیری پی رہا تھا۔ بلیک سوٹ اور بلیک فلورل ٹائی میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوک بیٹھا شیمپین پی رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس طرف آئی، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو گرل، آ جاؤ۔ آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے شکریہ، ویسے اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، کزان کے ساتھ منا لو برتھ ڈے، ہمارے ساتھ اتنا تکلف، اسٹاپ اٹ کڈو، ہم غیر تھوڑی ہیں۔ ہوک مسکرا کر اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا،
تم خوش تو ہوئی ہو نا، بس باقی چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلیک نے ہاتھ مکے مارنے کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی آپ سب نے جو کیا بہت زیادہ ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا میری وجہ سے خطرناک بائکرز کے گروہ نے فلورل پیٹرن اور پسٹل سوٹ پہن لیا، اور اسنیک نے تو ٹیٹو بھی ریموو کروا دیا۔ وہ ہنس کر جوس پیتے ہوئے بولی تھی۔ بلیک ہولے سے مسکرایا، لیکن آنکھیں اسنیک کے لیے اداس سی ہو گئی تھیں۔ ڈر گیا تھا تمہاری دھمکی سے، اسی لیے، ورنہ لارا پورے گروپ میں سب سے زیادہ ضدی ہے، کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ ہوک نے بھی تائید میں سر ہلایا تھا۔ سبرینا خاموش رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر بولی تھی، آپ کو لگتا ہے اس طرح کا لڑکا مجھے بری طرح توڑ سکتا ہے؟ ہوک ایک دم چونک گیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو کڈو؟ کزان کی۔ بلیک نے ایک دم سے بھویں اوپر کرتے ہوئے ہوک کو دیکھا، مگر ہوک کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سچ سننا چاہتی ہو یا جھوٹ؟ یہ پی کر تو آپ سچ ہی بولیں گے۔ آپ میرا شربت کیوں نہیں پینے کی کوشش کرتے؟ ہوک مسکرا اٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤ کڈو، تمہیں میرے سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ تو ٹیڈی بیئر ہیں، آپ سے بھلا کیسے ڈر لگے گا؟ بلیک ہنس پڑا تھا۔ ہوک بھی سر تعصب سے ہلاتے ہوئے ہنسنے لگا تھا۔ ڈرنا چاہیے، بلکہ ہم سب سے، اور ہم جیسے بندوں سے دور رہنے کی سخت سے سخت دھمکی دی جاتی ہے۔ تمہیں تشو نے اب تک خبردار نہیں کیا؟ ہم بالکل بھی اچھے لڑکے نہیں ہیں، اور اس میں سب سے بدتر مثال کزان، ساکورا اور اسنیک کی ہے۔ اور اگر میں تمہارا بڑا بھائی بن کر سوچوں تو میرے دل میں یہی خواہش جاگتی ہے کہ تمہیں ہم جیسے، اور خاص کر اسنیک اور کزان سے دور رکھنے کے لیے ان دونوں کو قید کر دوں، یا پھر تمہیں ان سے دور رکھوں تاکہ وہ دونوں نقصان نہ پہنچائیں۔ کڈو، تم نے اس کا ایک چہرہ دیکھا ہے، مگر جب تمہاری بات آتی ہے تو… ہوک نے سیٹی بجاتے ہوئے بھاری اسکاٹش لہجے میں کہا تھا، ہی از اے ڈیم سافٹی۔ سبرینا ہنس پڑی تھی، لیکن وہ مانے گا کبھی نہیں۔ ایک سیکنڈ یہ جینا کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ ہوک چلا گیا تو اسی لمحے گفٹ پکڑے چارکول گرے سوٹ میں سیف آیا تھا۔ سبرینا نے سر اٹھایا اور اٹھ کر اس کی طرف گئی تھی۔ السلام علیکم سیف بھائی، ہیپی برتھ ڈے، اچھی لگ رہی ہو گڑیا، یہ لو۔ تھینک یو سیف بھائی، میری خوبصورت سی بیگم کہاں ہے؟ سیف نے سبرینا کو گفٹ دیتے ہوئے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے متشمہ کو تلاش کرنا چاہا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو سبرینا سے پوچھا، سیف بھائی وہ کیک کا پتہ کرنے گئی ہے، آتی ہوگی۔ وہ جیسے بلیک کی طرف دیکھ کر اس کا چہرے کے تاثرات جانچتی۔ ایک دم سیف نے جب بلیک کو پکارا تھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ بلیک، کیسے ہو یار؟ اتنے دنوں بعد نظر آئے ہو۔ بلیک شربت کا چوتھا گلاس پی رہا تھا۔ ایک دم سیف کے بلانے اور اس کی سیٹ کی طرف آنے پر بے اختیار اٹھا تھا۔ سیف، گمبھیر لہجے میں بولتا وہ ہولے سے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ سبرینا سے اتنی نارمیلٹی ہضم کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نائس کوٹ اور ٹائی، یہ ضرور میری بیگم کی ہی حرکت ہوگی، ایسی تھیم وہی رکھ سکتی ہے۔ بلیک نے سر ہلایا تھا۔ سبرینا گرل کے لیے کچھ بھی۔ اس نے سبرینا کی طرف دیکھا۔ سبرینا تیزی سے مسکرائی تھی۔ سیف ہنس پڑا۔ کزان کہاں ہے؟ مجھے دیکھنا ہے اس کا حلیہ۔ اس سے پہلے بلیک کوئی جواب دیتا، متشمہ اس طرف آئی تھی۔ اس نے سیف کو دیکھا تو اس طرف گھورنے لگی تھی۔ سیف کی نظریں اس پر پڑی۔ اوہ، لگتا ہے مجھے بیگم سے مار پڑنے لگی ہے، دیر سے جو آیا ہوں۔ ایک سیکنڈ۔ وہ چل کر متشمہ کی طرف آیا۔ بلیک نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، خاموشی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور جگ اٹھا کر گلاس میں مزید جوس ڈال کر پینے لگا۔ اسے پیچھے سے سیف کی آواز سنائی دی تھی، سوری سویٹ ہارٹ۔ بلیک، ہوک نے اسے پکارا۔ بلیک مڑ کر دیکھنے لگا تو سیف متشمہ کے گال پر پیار کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ متشمہ مسکرائی تھی۔ بلیک نے نظریں پھیر دیں اور سر ہلا کر اٹھا تھا۔ سبرینا ساکت کھڑی بس بلیک کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم بلیک جانے لگا کہ سبرینا نے روک دیا۔ بلیک سر۔ بلیک نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں؟ بلیک نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کچھ پوچھنا ہے؟ اس سے پہلے سبرینا کچھ کہتی، ایک خوبصورت سی لمبی بلونڈی بالوں والی لڑکی نے بلیک کے کمر کے گرد بازو پھیلائے تھے اور بلیک کو پیار کیا۔ سبرینا کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئی تھی۔ ہے بیبی، سوری لیٹ ہو گئی۔ سبرینا کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ بلیک سر کی بھی زندگی میں کوئی ہے۔ بلیک کو سبرینا کے سامنے اس طرح بلیئر کا بے باک ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا تھا، بلیئر کنٹرول،
یہ ہے گرل۔ بلیئر نے سبرینا کو دیکھا تھا۔ سبرینا نے اسے سر تپا دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں سبرینا کو اچھی نہیں لگی۔ عجیب بات تھی، اس لڑکی سے پہلے ملاقات ہوئی اور نہ ہی بات کی، پھر بھی سبرینا کو پسند نہیں آئی تھی۔ اوہ، تو تم ہو میرے بندے کی منہ بولی بہن۔ تم تو بہت ہی پیاری ہو ویسے۔ بلیئر آگے بڑھ کر سبرینا سے ملی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ لمبی تھی، اسی لیے وہ بہت زیادہ جھک کر ملی تھی۔ تھینک یو۔ بلیک سر نے لیکن بتایا نہیں ہے کہ آپ ان کی گرل فرینڈ ہیں۔ اوہ، ایرک ڈارلنگ خود بھول جاتا ہے کہ میں اس کی لو آف لائف ہوں، مجھے ہی یاد دلانا پڑتا ہے۔ سبرینا نے سر ہلایا تھا۔ اس نے متشمہ کو دیکھا جو سیف کو باقیوں سے ملا رہی تھی۔ اس کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ اف سبرینا، دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں۔ پھر بھی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ خود کو کوستے ہوئے وہ جانے لگی کہ بلیک نے اسے روکا تھا۔ گرل، تم مجھے کچھ کہنے والی تھی۔ سبرینا نے نفی میں سر ہلایا۔ بس قزان کا پوچھنا تھا، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ بلیک سمجھ گیا تھا کہ سبرینا کچھ اور کہنے والی تھی، لیکن اس نے ارادہ بدل دیا ہے۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ خدا حافظ۔